عائشہ فرماتی ہیں قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، میں اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی اس عورت کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سمجھ پائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اس عورت کی بات کو بھی سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو بھی سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللاتی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ ایک اور اہم مسئلہ جسے شریعت کی اصطلاح کے اندر زہار کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ زہار ظہر سے مشتق ہے، ظہر عربی کے اندر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ زہار جاہلیت کے دور کے اندر یعنی اسلام سے پہلے لوگ اپنی بیویوں کو ان الفاظ کے ساتھ طلاق دے دیتے تھے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ۔ اس طرح کے الفاظ وہ ادا کرتے تھے اور اسے وہ طلاق سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی آدمی اس طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے، اب اس کی بیوی اس کو طلاق ہو گئی اور بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی، اب وہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پیش آیا۔ ایک خولہ نامی عورت انصار کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے بھی ان کو یہی الفاظ کہہ دیے، انت علیہ کا ظہر امی۔ جو جاہلیت کا دستور تھا، رواج تھا، اس کے مطابق وہ عورت یہ سمجھی کہ اب میں اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی ہوں اور میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے آ کر شکایت کی، اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھاتے رہے، اسے تسلی دیتے رہے کہ صبر کر، برداشت کر، لیکن وہ تھوڑا جھگڑے کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی۔ جھگڑے کا انداز اس کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی اب بتاؤ میں اس عمر کے اندر کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں، کہاں جا کر میں رہوں، میں بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچ چکی ہوں اور اب میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی، لیکن مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو آپ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کی بات کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرے کے اندر، حجرہ کے اندر تھی اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ میں اس عورت کی بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سن کر سمجھ سکوں، لیکن آواز تو میرے کانوں میں آ رہی تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا جواب دے رہے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم
ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، محض زہار کرنے سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، یعنی یہ الفاظ ادا کرنے سے کہ انت علیہ کظہر امی، ان الفاظ کے ادا کرنے سے تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، تمہاری مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کسی عورت کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، ماں وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے۔